السلام علیکم۔ اچھا، کچھ سسٹر جو سبسکرائبر ہیں وہ پوچھ رہی تھیں کہ جو ہے نا درود پاک میں خواب کے ذریعے کیا دکھایا جاتا ہے یا کس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ویسے تو میں نے بہت سے آپ کو خواب بتائے ہوئے ہیں کس طرح کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص قسم کے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس شارٹ میں کہ جب آپ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور خاص تعداد میں درود پاک پہنچتا ہے اور آپ جب محبت اور پیار سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو درود پاک کی سمجھ لیجیے درود پاک کی وجہ سے آپ کو خواب میں جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان سے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، مطلب کچھ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ ان سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص لیول پر آ کر آپ کو جو ہے نا وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ کو یہ چیز عطا ہو، یاد رکھیے گا، جب آپ کو یہ چیز اس طرح کی عطا ہو کہ آپ کو اتنا مطلب اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیں کہ آپ فوت شدہ لوگوں سے کچھ بھی بات پوچھ سکیں، تو آپ نے درود پاک کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے درود پاک کو درمیان میں چھوڑا تو یہ سلسلہ آپ کا جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں اس وقت ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ آپ اگر ان سے کچھ بات پوچھیں گے یا کوئی نصیحت حاصل کریں گے تو وہ آپ سے مطلب جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ سچ آپ کو جو بھی بات ہوگی سچ ہوگی بتائیں گے آپ کو۔ میں یہاں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ ویسے تو میں نے مطلب کافی خواب بتائے ہوئے ہیں آپ کو اپنی ویڈیوز میں، یہاں پر ایک بتاتی ہوں اس وقت جو ہے نا ٹاپک کے لحاظ سے۔ میری بڑی سسٹر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ جب بھی مجھے وہ خواب میں نظر آئیں تو میں ان سے یہ ایک سوال ہے نا وہ لازمی پوچھوں گی۔ وہ سوال میرے ذہن میں تھا، اس لیے جو ہے نا ایک دن کیا ہوا کہ وہ مجھے خواب میں نظر آئیں اور میں نے ان سے وہ سوال پوچھ لیا۔ اچھا، وہ سوال میں یہاں نہیں بتا سکتی، تو وہ سوال میں نے ان سے پوچھ لیا۔ میری سسٹر چپ ہو گئی، انہوں نے مطلب بات نہیں کی، اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ دیا۔ اچھا، ویسے بھی میری فطرت عادت ہے ایک، میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤں، تجسس ہے میری، مطلب میں کسی بھی چیز کے پیچھے پڑ جاؤں، میں کہتی ہوں مجھے پتہ لگے یہ چیز کیا ہے، ویسے بھی میری عادت ہے۔ اچھا، خواب میں بھی میں ان کے بار بار پیچھے، اچھا بتائیں مجھے اس چیز کے بارے میں جو میں نے آپ سے پوچھے، اس چیز کے بارے میں مجھے بتائیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہوں گے، پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا غصے والے انداز میں کہا کہ ہر چیز کے پیچھے مت پڑ جایا کرو، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں بتانے والی تھی، جب رائٹ ٹائم آئے گا تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ مطلب اس سوال کا وہ مجھے یہ بات کہہ رہی تھی کہ تم اس سوال پر زور مت دو۔ وہ واقعتاً وہ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ میں مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو راز ہوتی ہیں وہ راز ہی رہیں تو بہتر رہتا ہے، تو اگر وہ وقت سے پہلے پتہ لگ جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اچھا یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ ہونے والی ہے، یہ اس طرح سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر چیز کے پیچھے مت پڑ جایا کرو، جو چیزیں راز ہیں یا جو چیزیں جب اس کا رائٹ ٹائم آئے گا تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو مجھے مطلب اس طرح سے تھا، تو وہ پھر جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے آگے سے مجھے یہی جواب دیا، تو پھر میں نے خاموش ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے میں نے اس سوال کی طرف فوکس نہیں کیا۔ جب میں جاگی تو پھر میں نے خود کو اپنے آپ کو سمجھایا واقعتاً اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیزیں مطلب ایسی اللہ تعالیٰ نے راز رکھی ہوئی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں انسان کو اگر واقعی پتہ لگ جائے تو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ سے اس طرح کا سوال کبھی نہیں سوچا کہ میں پوچھوں گی یا اس طرح سے۔ تو بس اس طرح سے کچھ بھی بات آپ جو ہے نا وہ اگر ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اچھی کوئی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں بھائی مجھے نصیحت کیجیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر میں پوچھتی تو جو فوت شدہ لوگ ہوتے وہ کہتے کہ آپ جو ہے درود پاک پڑھیں، اس طرح سے وہ نصیحت کر دیتے، یا کوئی بات پوچھنی ہو تو یہ چیز بھی آپ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سلسلہ شروع ہو تو درود پاک مت چھوڑیے گا، اگر آپ چھوڑیں گے تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آپ کا یہ سلسلہ بھی۔ مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔